معزز سامعین و ناظرین، خراسان کے رہنے والا ایک شخص جس نے کچھ محنت کوشش کاوش کر کے کچھ پیسے جمع کیے، اس کا ارادہ یہ بنا کہ کچھ پیسے خرچ کر کے حج کر لیتا ہوں اور کچھ پیسے بچا کے میں اپنے لیے گھر خرید لیتا ہوں۔ حج کا ارادہ اس نے پہلے باندھ لیا اور اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ کون سا علاقے میں شخص ڈیپینڈیبل ہے، قابل اعتماد ہے کہ جس کو میں اپنے یہ پیسے بطور امانت جمع کروا کے جاؤں، جس کا میں آ کے گھر خریدنا چاہتا ہوں اور میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر اس سے اپنی وہ اماؤنٹ، اپنی وہ رقم وصول کر لوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا کون آنیسٹ ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کون امانت دار ہو سکتا ہے، آپ انہی کے پاس رکھ دیں۔ وہ شخص آیا اور اس نے حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیے حضور یہ 10,000 درہم ہے میرے پاس، میں ان سے کوئی اچھا مکان خریدنا چاہتا ہوں اور میں ارادہ سفر حج بھی رکھتا ہوں، یہ میری آپ امانت رکھ لیں، میں حج کر کے واپس پلٹا تو آپ سے اپنی امانت لے لوں گا، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کو میں یہ اختیار بھی تفویض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا مکان بنے جو تمہاری نظر میں بھی اچھا ہو تو آپ میرے لیے وہ مکان خرید سکتے ہیں، چونکہ میرا بھی ارادہ یہی ہے۔ تو وہ امانت دے کے چلا گیا حج میں۔ بعد میں علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ پائی پائی کو ترسنے لگے، تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جو اپنا تھا وہ تو سارا خرچ کر چکے، بعد میں وہی امانت والے 10,000 درہم موجود تھے۔ آپ نے ضرورت مندوں میں وہ خرچنا چاہے تو کسی خلیفہ نے عرض کر دیا کہ یا حضرت یہ تو امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم یہ پیسے اس کی اجازت کے بغیر کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس نے کہا تھا میں واپس آ کے مکان خریدنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ حق دیا تھا کہ آپ بھی میرے لیے کوئی مکان پسند آ جائے تو خرید سکتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اب اس کے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ دنیا کا گھر وہ خریدے گا تو اس میں میکسیمم کتنی دیر رہے گا؟ ظاہر ہے گنے چنے سال۔ تو فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس مجبور مصیبت زدہ مخلوق میں اس کے 10,000 روپے بانٹ کر میں اس کے لیے جنت میں محل خریدنا چاہتا ہوں جو ابد الآباد تک اس کے کام آئے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ سودا حج سے واپسی کے بعد اسے پسند نہ آیا تو میں جیسے تیسے کر کے اس کے پیسے لٹا دوں گا، اگر اسے یہ میرا کیا ہوا سودا پسند آیا تو سبحان اللہ، ویل اینڈ گڈ۔ تو خیر آپ نے ایسا ہی کیا کہ ضرورت مندوں میں وہ پیسے بانٹ دیے، خیرات کر دیے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ جب وہ شخص پلٹ کے آیا تو وہ حاضر ہوا، حضور میری امانت، فرمایا میں نے تیرے لیے، تو گھر خریدنا چاہتا تھا، میں نے تیرے لیے جنت میں محل خریدا ہے، گھر نہیں جنت میں محل خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میری سیٹسفیکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اگر تجھے جو وہ سودا گوارا نہ ہو تو میں آپ کو جیسے تیسے تمہارے پیسے واپس پلٹا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو قبول ہے تو میرا اللہ ضرور اس کے بدلے میں تجھ کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، مجھے اس کی تحریر لکھ دیں، مجھے دستاویز لکھ دیں۔ آپ نے لکھ دی، اس شخص نے اس دستاویز کو، تحریر کو اپنے گھر میں رکھا۔ کچھ سالوں بعد جب بیمار ہوا، اپنے جملہ اہل خانہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ یہ تحریر جب میں فوت ہو جاؤں، میرا غسل ہو جائے، مجھے کفن پہنا دیا جائے اور مجھے قبر میں اتارا جائے تو کفن میں میرے ساتھ اسے بھی داخل کر دینا، اس تحریر کو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ تدفین کے وقت کفن کے اندر اس دستاویز کو بھی رکھ دیا۔ رات گزر گئی، صبح اولاد یا اقربا قریبی رشتہ دار اگلے دن
جب قبر پر گئے تو قبر کے اوپر ایک رکا لکھا ہوا پڑا پایا، قبر پر ایک رکا تحریر شدہ پڑا تھا، اسے اٹھا کے غور سے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بری کر دیا ہے کہ وہ جو سودا انہوں نے جنت میں محل کا اس صاحب قبر کے ساتھ کروایا تھا، ہم نے وہ جنت کا محل صاحب قبر کو الاٹ کر دیا ہے، اسے عنایت کر دیا ہے، اور اب اس معاہدے سے حضرت شیخ حبیب اجمی آزاد ہو چکے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر یہ ہے اہل اللہ کا طریقہ کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو راہ حق کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ کے حضور قرب پا سکیں اور دنیا کی بجائے آخرت کے ہم اللہ سے سودے کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔